السلام علیکم. ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج بھی میں کچھ تجزیہ دوں گا، بہت اہم ہوں گے، اور ان تجزیے کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ذرا میرے تجزیے کو آپ بغور سنا کریں، کیونکہ میرے تجزیے جو ہیں وہ اخباری خبروں پہ نہیں ہوتے. میں اسی لیے بار بار اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ تجزیے سنتے ہیں اور مجھ سے سینئر تجزیے نگار ہیں، لیکن وہ زیادہ تر خبریں جو ہوتی ہیں ان پر ان کے تجزیے ہوتے ہیں، جبکہ میرے تجزیے جو ہیں وہ جو پس پردہ معاملات ہوتے ہیں اور جو معاف کیجیے گا جو پاکستان کے حوالے سے یا اسلامی دنیا کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں، جو کہیں نہ کہیں سفارتی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر جہاں میری جہاں تک میری پہنچ یا میری کیا کہنا چاہیے میرا دائرہ اختیار یا میرے کانٹیکٹس ہیں، ان حوالے سے میں آپ کو خبریں دیتا ہوں. اور اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو اگر آپ کو پسند آتا ہو تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے ساتھیوں میں شیئر کریں. پہلی بات تو سب سے افسوسناک جو ایک بات ہے کہ آپ پتہ ہوگا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور آج میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں رات کو تو آپ صبح اس وقت ان کی تدفین ہو چکی ہے. خادم رضوی صاحب سے ٹھیک ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت ساروں کی اپنی سوچ ہوتی ہے، کچھ اپنے معاملات ہیں، کچھ سیاسی اختلافات، کچھ فقہی اختلافات، بہت سارے معاملات ہیں. لیکن خادم رضوی صاحب سے میرے کچھ اپنے ذاتی مراسم بھی ہیں، اور ان کے ساتھ میرے کچھ ذاتی تعلقات بھی تھے. گو کہ ابھی تقریباً کوئی 3 مہینے یا 4 مہینے سے 2-3 مہینے سے تقریباً میرے ابھی ان کا ذاتی طور پر کوئی رابطہ نہیں ہوا، کسی خاص وجوہات کی بنیاد پر. کچھ میری اپنی مصروفیات تھیں لیکن اس سے پہلے میں ان سے ہمیشہ رابطے میں رہا، اور بہت ہی شریف، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عاشق رسول بھی تھے. اور کبھی کسی کے حوالے سے انہوں نے آج تک جو مجھ سے جب بھی رابطے ہوئے ہیں تو انہوں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیر فضل حق قادری صاحب اور اشرف جلالی صاحب نے ان کو بڑے برے وقتوں میں ان کو چھوڑا، اور اسی حوالے سے جب ایک دفعہ جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے ان کی کوئی برائی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فیصل صاحب، ان کی اپنی مرضی ہے، جو چلے گئے ہیں ہم ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی راہ دکھائے اور مجھے بھی راہ دکھائے. بڑی اچھی بات ہے. اور کبھی میں نے کبھی ان کو کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے مجھ سے کم از کم انہوں نے نہیں کی، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں معاف کریں کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خود میں بھی شاید شامل ہوں اس میں، کہ ہم لوگ عموماً لوگوں کی برائی کرنا اور یہ غیبت عموماً ہمارے یہاں ایک عام ہے ہمارے معاشرے میں. تو وہ چیز بالکل ان میں نہیں تھی. ماہر اقبالیات تھے، اور وہ واحد ایک اسلامی رہنما تھے جن کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان کی تقاریر کو کئی اہم ممالک میں، ذرا میری بات پہ غور کیجیے، کئی اہم ممالک میں ترجمہ کر کے سنا جاتا تھا. تو یہ وجوہات ہے. اور اس پہ حوالے سے اب ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ کچھ تجزیہ نگاروں کو میں نے دیکھا وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے. یہ ابھی جو حالیہ جو ہوا ہے واقعہ ابھی 4-5 دن قبل جو فیض آباد میں تھا، اس کے حوالے سے کچھ تجزیہ نگاروں کا میں نے دیکھا وہ تجزیہ دے رہے تھے کہ جب وہ وہاں سے ان کو ہٹانے کی بات کی گئی، ڈسپرس کرنے کی بات کی، تو حکومت کا خیال تھا کہ کچھ طاقت کا استعمال کیا جائے. تو مطلب پھر طاقتور ادارے یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو منع کیا. انہوں نے کہا کہ یہ چارج ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگ اصل میں ویڈیو جو چینلز ہیں، جس طرح پاکستان میں چینلز ہیں میڈیا، اس طرح اب یہ یوٹیوب چینلز کی بھی بھرمار ہو گئی ہے. پاکستان میں تو یہ کام ہو گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ سیاستدان بن جاتا ہے، جو کچھ نہیں کر سکتا وہ تجزیہ نگار بن جاتا ہے یا صحافی بن جاتا ہے. تو میرا تو نہ میں پیشہ ور صحافی ہوں، نہ میں پیشہ ور کیا کہتے ہیں کہ اینالسٹ ہوں. میرا پیشہ ہی دوسرا ہے. لیکن چونکہ ملک کے حالات اور عالم اسلام کے حوالے سے کے معاملات کو دیکھتے ہوئے میں نے خود یہ تجزیے شروع کیے ہیں میرے کئی لوگوں کے کہنے کے اوپر. تو نہ میں اپنے آپ کہتا ہوں کہ میں کوئی سینئر تجزیہ نگار ہوں اور نہ میں کوئی سینئر صحافی ہوں. سینئر لوگ دوسرے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں بھی کچھ لوگوں نے غلط رنگ بھر دیا اور کہا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ بڑا چارج کراؤڈ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. جن کے ذریعے بات ہوئی تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب یہ بات کی گئی تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کو طاقت کے ذریعے سے ہٹایا جائے، کچھ لوگوں نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا، صرف مشورہ دیا تھا، اور ابھی عمران نے اس پہ کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا تھا. کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ عمران نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، صرف ایک بات کی گئی تھی.
اسی دوران جب یہ حساس اداروں کو یا ملک کے طاقتور اداروں کی بات پتہ لگی تو ملک کی ایک اہم شخصیت نے، جو طاقتور ادارہ ہے اس کی ایک اہم شخصیت کے یہ الفاظ تھے جس کے ذریعے یہ بات گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ جن عوام کے جس گروپ یا جماعت یا گروہ کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لبیک کا نعرہ ہو، ہم ان کے خلاف طاقت کا استعمال کریں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن بھائیوں نے اس کو بھی غلط رنگ دے کے اپنے یوٹیوب کے چینل کو چلانے کے لیے کہہ دیا کہ فوج نے کہا تھا کہ جناب چارج کراؤڈ ہے، چارج واج کوئی کراؤڈ کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ لوگ اپنی طرف سے غلط باتیں کرتے ہیں۔ دوسری ایک بات اور بھی کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی نے مطلب کوئی سازش کی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کاز آف ڈیتھ کہا جا رہا ہے کہ جی کاز آف ڈیتھ اس لیے نہیں لکھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ گزشتہ 3-4 مہینے سے میں ان سے رابطے میں نہیں، براہ راست میرا رابطہ نہیں ہوا تھا، لیکن کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے تھے۔ اصل میں وہ جب کراچی سے چلے تھے اس وقت ہی ان کی طبیعت خراب تھی، ان کو نزلہ زکام کی شکایت تھی، اور جب وہ پہنچے ہیں وہاں پر تو اس وقت بھی ان کو طبیعت خراب تھی، ان کے سانس لینے میں تکلیف تھی۔ تو جو خیال ہے زیادہ تر لوگوں کا، جو ان کے قریبی لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو جو کرونا کی جو وبا ہے، کرونا کی ڈیزیز ہے، شاید کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کا کہ وہ اس میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن جب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ ٹھہر جائیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں ٹھہروں گا، جب میرے سارے فالوور وہاں پہنچے ہوئے ہیں، یہ سرکار کی حرمت کا اور ان کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ مجھے اس بات سے ڈرا رہے ہو کہ میں مر جاؤں گا، تو میں مرنے سے نہیں ڈرتا، کچھ بھی ہو جائے، یا اگر میری زندگی ہوگی تو میں صحت مند ہو جاؤں گا، اگر میری لکھی ہوگی موت تو میری اسی میں آ جائے گی۔ لہٰذا وہ یہ سوچ کر گئے تھے، لیکن چونکہ وہ ڈیتھ جو کرونا ہی کی وجہ سے تھی، ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے اس لیے نہیں لکھی ہو کاز آف ڈیتھ کرونا، کیونکہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے۔ اگر یہ لکھ دیا جاتا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اندر کہ کاز آف ڈیتھ کرونا تھی، تو پھر بہت سارے لوگ جو ان کے قریب تھے ان کو بھی بلا وجہ ایک یا تو خوف کی میں مبتلا ہو جاتے، یا ایک نئی مطلب آپ کہتے ہیں جیسے کرونا کا ہوتا ہے، پھر ان کا بھی ٹیسٹ کراؤ، ان کا بھی ٹیسٹ کراؤ، پھر بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے۔ تو کچھ اس وجوہات کی وجہ سے وہ کاز آف ڈیتھ نہیں لکھی گئی، لیکن یہ بات کہنا کہ جناب ان کو اللہ نہ کرے کسی نے کوئی سازش کی ہے، کوئی قتل کیا گیا ہے، اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ یہ سب غلط باتیں۔ ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی غلط چیز سنسنی پھیلانے کے لیے یا کوئی حالات کو خراب کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال القصہ مختصر یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ ایک نہایت ہی شریف انسان تھے، عاشق رسول تھے، اس میں کوئی ہمیں شک نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا جب پچھلی مرتبہ جب ہوا تھا جو پہلا، تو اس وقت بھی کچھ بات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے 2-4 کچھ باتیں کہی تھیں۔ وہ یہ معاملات ان کے اور میرے درمیان اور اللہ کے درمیان امانت ہیں، لیکن وہ باتیں ایسی ہیں کہ میرا بھی سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ اس شخص کے لیے بہت ہی عظیم شخص تھا، اور ابھی بھی ان کی ایک بات یہی تھی کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیں، اور ظاہر سی بات ہے نکالا نہیں جا سکتا تھا، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بھائی اگر نہیں نکال سکتے پہلے تو بات کی تھی کہ سفارت خانے کو بند کر دیا جائے، لیکن سفارت خانہ بند ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے بھائی عارضی طور پر نکال دیں، کم از کم ہم کچھ دکھائیں تو صحیح نا، کہ کم از کم ہم اس چیز کے اوپر ہماری ایک ریزرویشنز ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، اللہ بہتر کرنے والا ہے، ان کے معاملات اللہ کے ساتھ تھے اور دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ چلیں کوئی بات نہیں، فرانس کا سفیر تو پاکستان سے نہیں گیا، شاید ہو سکتا ہے اسی لیے سرکار مدینہ نے پاکستان سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اب آگے چلتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں کہا تھا کہ 3 دن پہلے جو ویڈیو آئی تھی میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ کو چین نے جو ہے بھارت کو اور ایک اور ملک کو پاکستان کے حوالے سے سخت وارننگ دی ہے۔ 3 دن پہلے میں نے کہی تھی، اس سے یعنی آج سے جو پہلی ویڈیو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے بڑے وثوق سے کہا تھا، اور آپ نے کل دیکھا کہ پاکستان کے اندر تمام بڑے بڑے اخبارات کے اندر، تمام فورن پیپرز میں، اور شاہ محمد قریشی وغیرہ سب کہہ رہے تھے کہ وارننگ دے دی گئی۔ ایک ملک میں نے بتایا تھا کہ آپ کو، ایک ملک بھارت تھا اور دوسرا ملک ہمارا دوست ملک تھا۔ ابھی اس کا فی الحال اب سعودی عرب ہی بتا دیتا ہوں آپ کو، سعودی عرب کے لیے بھی ان کو کہا گیا تھا کہ بھائی پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات درست کریں، ترکی کے ساتھ اپنے معاملات درست کریں۔ تو یہ خیر بہرحال تو آپ نے دیکھا وہ میری خبر الحمدللہ وہ بھی ثابت ہو گئی صحیح، اور آج آپ کو یہ بات یہ بھی پتہ لگ گئی ہوگی کہ ترکی نے پھر ایم بی ایس کے ساتھ جو ہے رابطے ہوئے، ایم بی ایس کے ترکی کے ساتھ رابطے ہوئے، اور ہماری معلومات کے مطابق تقریباً کو آدھا گھنٹہ بات ہوئی ہے اور بڑی خوشگوار ماحول میں بات ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چین کی جو کوششیں تھیں کہ اس خطے کے اندر مسلم ممالک کو کم از کم اپنے ساتھ رکھا جائے، وہ کسی حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ چین کی کوشش ہے کہ جو اس کے قریب اس علاقے کے ہم مسلم ممالک ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے، اور پرامن کوششیں اس میں چین کی ایک بہت اہم کردار ہے۔
اچھا دوسرا اب ایک یہ ہے کہ اس بات چیت جو MBS کی اور اردگان کے درمیان ہوئی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس G20 کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس سے پہلے ہوئی ہے، اور G20 کی میٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بتایا بھی تھا کہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے سعودی عرب نے اس کے اندر بڑے اس کے لیے کہا تھا، ان کا خیال تھا کہ شاید جب یہ میٹنگ ہوگی ساری دنیا کے لوگ آئیں گے تو ان کو بڑا زر مبادلہ ملے گا اور بڑے معاملات ہوں گے، لیکن بدقسمتی کہ کرونا کی وبا آ گئی جس کی وجہ سے سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا اور وہ G20 کی میٹنگ ہے وہ ورچوئل ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں جو سب اچھی بات ہے وہ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس G20 کی میٹنگ میں ایک چیز وہ یہ بات ہوگی کہ جتنے یہ امیر ممالک ہیں G20 کے گریٹ 20، یہ جو ویکسین لیں گے یہ اس جو ویکسین لیں گے وہی ویکسین جو ہے ترقی پذیر ممالک کو آدھی قیمت پر یا مفت، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ یہ کہ ابھی بات چیت چل رہی ہے، ابھی مطلب فائنل نہیں ہوا، ہو سکتا ہے شاید ہو جائے، لیکن اس کے اوپر یہ بات چیت چل رہی ہے کہ جو بھی G20 کے ممالک جو ویکسین لیں گے ان ویکسین کی جو بھی تعداد، مثال طور پر اگر کسی ایک ملک نے اگر 100 ویکسین لی ہیں تو وہ کم از کم یا 100 یا کم از کم 50 ویکسین کسی ترقی پذیر ممالک کو جن کو کہ وہ مدد کرتے ہیں ان کو یا تو مفت دیں گے یا آدھی قیمت کے اوپر دیں گے۔ یہ ابھی معاملہ فائنل نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ان کے چارٹر کے اوپر ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی چیز ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ اچھا دوسری جو سب سے ایک اور بات آ رہی ہے علاقے کے اندر، میں نے یہ بھی آپ کو بتانا تھا کہ گزشتہ دنوں بات ہوئی تھی سوڈان کے حوالے سے کہ روس سوڈان میں آ چکا ہے، سوڈان کے اندر اس نے اپنے فوجی اڈے بنا دیے ہیں، اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ روس نے سوڈان کو باقاعدہ طور پر مسلح بھی کرنا شروع کر دیا ہے اور آہستہ آہستہ وہاں پہ اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ تو ہمیں لگتا یہ ہے خبروں سے، سفارتی خبروں سے پتہ لگتا ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر جو حالات ہیں، جو بڑی بڑی طاقتیں مشرق وسطیٰ کے قریب جمع ہو رہی ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ گرم پانیوں کے پاس روس بھی اپنی طاقت کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حالات جو خراب چل رہے ہیں، جو سارے معاملات ہیں، تو پچھلی ویڈیوز اگر آپ میری دیکھتے رہے ہوں، کیونکہ اب میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ میں آپ کو پھر حوالے دوں پرانے، تو بہرحال جو ایک سرکل بن رہا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، اس سرکل کے اندر روس نے بھی اپنا جسے کہتے ہیں کہ شرکت کے لیے اپنے معاملات کو آگے بڑھانا شروع کر دیا ہے، اور روس کی یہاں پر آنا، مشرق وسطیٰ کے معاملات کے اندر دلچسپی لینا بہت بڑی بات ہے، اور نیٹو بھی اس میں شامل ہو رہا ہے، اور نیٹو نے بھی اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے۔ میں اب آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ گزشتہ جب ایک دفعہ بات ہوئی تھی کسی زمانے جب نیٹو بنی تھی، تو ہم نے مشرق وسطیٰ میں نیٹو کے خود سیکرٹری جنرل سے پرسنلی، میں نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے جب بات کی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نیٹو جب بن رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم مشرق وسطیٰ کے کسی بھی معاملے کے اندر ہم نہیں اپنا کہیں دخل اندازی کریں گے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ مجھے تحریری طور پر مطلب مجھے کہا تھا۔ میں انشاءاللہ کبھی پھر اب نیکسٹ ویڈیو ہوئی تو میں اپنے اسسٹنٹس کو کہوں گا کہ وہ پھر میں آپ کو اس کا دکھا بھی دوں گا تاریخ کیا بات ہوئی تھی۔ تو اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں پرسنلی کہیں بہت سارے معاملات کے اندر الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں انوالو رہتا ہوں، تو میری بات جو ہوتی ہے نا، کم از کم ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد سچ نکلے، لیکن الحمدللہ آپ کو صحیح پتہ لگے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نیٹو بھی اب مشرق وسطیٰ میں کود رہا ہے، امریکہ بھی مشرق وسطیٰ میں آ رہا ہے، روس بھی مشرق وسطیٰ میں آ رہا ہے، ترکی آلریڈی آپ کو نے بتایا کہ ترکی کے معاملات چل رہے ہیں، MBS سے ساری بات چیت ہو گئی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ جو مشرق وسطیٰ جو ہے، کہیں نہ کہیں کوئی اگر تیسری جنگ ہوتی ہے تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یا تو ریڈ سی یا اس قسم، مطلب قریب انہی علاقوں کی جو ہے، یا یہ کہیں نہ کوئی تیسری جنگ کا میدان بنے گا، اور ہر صورت میں پاکستان جو ہے نا متاثر ہوگا، یہ میں اس میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا اب یہ دیکھ لیں آپ۔ اچھا دوسرا اس کے ساتھ جب پاکستان کی بات کی ہے تو آپ کو بھی بتا دوں کہ عمران خان گئے تھے افغانستان ایک دن کے دورے کے اوپر، دورہ کسی حد تک کامیاب تھا، لیکن وہاں پہ اصل میں دورے میں جو ہمیں معلومات ہوئی وہ یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب کی کوشش یہ تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو وہ چاہتے ہیں کہ جو کابل انتظامیہ ہے اس کے زیادہ سے زیادہ قریب کیا جائے بنسبت، یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، بنسبت طالبان کے۔ لیکن جو مجھے پتہ لگا ہے عمران خان نے وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کی، کچھ دو چار معاملات ان کے حوالے کیے ہیں، ان کو بتایا بھی ہے کہ کس طریقے سے کون سا طریقہ کار ان کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ مطلب وہ عمران کی یا موجودہ پاکستان کی حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اس کے اندر گروپ بندی نہ ہو، کہ کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ اگر کہیں کوئی معاملہ ہو سکتا ہے تو طالبان اور افغان حکومت بیٹھ جائے ساتھ، لیکن کوئی گروپ بندی یا کوئی لڑائی نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ PTM کو اسی لیے افغان طالبان نے وارننگ بھی دی ہے۔ یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ PTM نے، چونکہ پاکستان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے جو ان کے گڑبڑ ہیں افغانستان کے حوالے سے جو گڑبڑ کرتے رہے، کیونکہ PTM کا معاملہ جو ہے براہ راست کابل انتظامیہ کے ساتھ اور NDS کے ساتھ ہے،
تو اس پہ طالبان نے، یہ بھی میں پکی آپ کو خبر دے رہا ہوں، طالبان نے پی ٹی ایم کو کہہ دیا ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے کوئی غلط بات کی یا پاکستان کے اندر انہوں نے کوئی دہشت گردی یا ایسی کارروائی کی تو وہ پی ٹی ایم کو ٹوٹلی افغانستان سے نکال باہر کریں گے۔ تو پی ٹی ایم کا تو برا وقت شروع ہونا ہے، پی ٹی ایم کا بھی برا وقت شروع کیا، ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی لڑ پڑے اور ادھر سے ان کو افغانستان سے بھی جھاڑ پڑنی شروع ہو گئی۔ اچھا، اسی دوران سارے معاملات میں پومپیو صاحب قطر آئے تھے، ان کی کوشش یہ تھی کہ طالبان کے ساتھ جو بات پچھلی ویڈیو میں جو میں نے کہا تھا کہ کچھ ایسا اچھا ہو کہ فوجیں نکل رہی ہیں اور اسی دوران کو قطر کے اندر کو مذاکرات وغیرہ یا کوئی ایسی صورتحال بن جاتی تو میرے خیال سے شاید غالباً اسی صورتحال کی طرف کو بات جانے لگی تھی، لیکن بدقسمتی سے جیسے ہی پومپیو قطر پہنچے وہاں پہ سنا 8-10 میزائل داغ دیے گئے اور اس نتیجے میں آپ کو پتہ لگا کہ بھارت نے وہ امن خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ بات ہوگی۔ دوسرا میں ایک چھوٹی سی بات پاکستان کی طرف آ جاتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان آپ کو ہوتا ہے پی ڈی ایم کا جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جناب مجھے گولیاں کھانی پڑیں یا مجھے پھانسی لٹکنا پڑے یا جلسہ ہو، میں تو جلسہ ضرور کروں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر فضل الرحمان صاحب نہایت فرسٹریشن کا شکار ہیں، کیونکہ وہ اس وقت بند گلی میں پھنس چکے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہی ہے۔ نواز شریف کا ایک بیانیہ ہے اور وہ پاکستان مخالف ہے۔ اب اگر فضل الرحمان صاحب اگر بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کیونکہ اسٹریٹ فائٹر ہیں، مدرسے کے لوگ ہیں، تو وہ ان کو پھر کچھ ملے گا نہیں، تو لہٰذا وہ، اور ان کو پتہ بھی ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس صرف ایک آپ کو پتہ ہے دو ہی چیزیں ہیں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے یا قادیانیوں کا ایجنٹ ہے۔ اس کے پاس ان پاس نہ کوئی بیان ہے اور نہ ان کا بیانیہ ہے، تو وہ اب اس بیانی کے ساتھ تو چل نہیں سکتے کیونکہ اسی بیانی کے اوپر انہوں نے ہمیشہ باہر گئے، وزارت سے بھی باہر گئے، اسمبلی سے باہر ہو گئے، تو لہٰذا اب وہ ان کے ساتھ لگ گئے ہیں۔ اور کن کے ساتھ لگ گئے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، یعنی انہیں یہودیوں اور قادیانیوں کے ایجنٹ اور ملک دشمن ایجنٹ یعنی نواز شریف کے ساتھ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیوں منع کر رہے ہیں، اب آپ کو ذرا غور کرنا ہوگا۔ میں تھوڑی سی بات کر کے آگے نکل جاؤں گا، وقت کم ہوتا ہے۔ کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے کن کے لیے کام کر رہا تھا؟ ٹرمپ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے گریٹر اسرائیل کے لیے کام کیا اور ٹرمپ نے سب سے پہلے یروشلم کے اندر امریکہ کا سفارت خانہ کھولا اور جو اسرائیل کا انیکسیشن پروگرام ہے اس کو ٹرمپ نے ہی چلایا تھا۔ اور یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ٹرمپ نہیں جائے گا، اس کو روکا جائے گا اپنے مقاصد کی خاطر۔ تو آپ دیکھیں ابھی تک ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے، اور ٹرمپ کیا کر رہا ہے؟ ٹرمپ کے بیٹھے رہنے کی وجہ سے ٹرمپ نے ابھی تک کرونا کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور کئی لاکھوں آدمی وہاں پہ امریکہ میں اب تک مارے جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو جو کام ٹرمپ کو جس کام کے لیے روکا گیا، نہیں کچھ آپ جو کسی کا جو 15-16 خاندان ہے جن کا پروگرام ہے ساری دنیا میں آبادی کو کم کرنا، تو وہ ٹرمپ سے کام لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انہی کے ایک آدمی نے پاکستان میں بھی فون کر کے پوچھا تھا کسی سے کہ بھئی آپ نے کرونا پہ قابو پا لیا، بڑی مبارکباد۔ آپ کو پتہ ہے وہ مبارکباد کچھ اور ہوتی ہے، پس پردہ معاملات کچھ ہوتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا، کیوں اتنا یہاں پہ نقصان نہیں ہوا۔ تو اب وہ ان کے لیے کام جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں اور یہ پوری پی ڈی ایم کر رہی ہے کہ یہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا جانی نقصان ہو اور لوگ مارے جائیں۔ یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ یہ اب نواز شریف کے بیانی کے اوپر کھیل رہے ہیں، اور نواز شریف کا براہ راست جو ہے نا ان طاقتوں کے زیر اثر کام کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پہ لوگوں کو یہاں سے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ معاف کرے دنیا سے ہٹانا چاہتے ہیں یا پاکستان کی آبادی کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا میں اب اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ اب لوگوں کو خود سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ ان لوگوں کے ہاتھوں اپنے آپ کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے، جب میں نے یہ معلوم کیا کل کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی زبردست طریقے سے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم مر جائیں گے، گڑ جائیں گے لیکن جلسہ ضرور کریں گے، تو بعد میں پتہ یہ لگا کہ ان کو یہی کہا گیا ہے نواز شریف صاحب کو کہ آپ نے ہر صورت میں جلسہ کرنا ہے۔ آپ کے جلسے کی وجہ سے، کیونکہ حکومت بھی آپ کو روک رہی ہے، عدلیہ بھی آپ کو روک رہی ہے، ہم پاکستان کی طاقتور ایجنسیوں کی ریڈ کو چیک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بہت بڑی خبر دی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان کی حکومت پاکستان کی ایجنسیوں کی ریڈ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ہر صورت میں پیچھے نہیں ہٹنا۔ آج نواز شریف اور جو ان کے درمیان جو بات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے، یہی بات ہوئی تھی۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی صحت کا، اپنے بچوں کا، اپنے مستقبل کا خود خیال رکھیں۔ یہ لوگ جو آپ کے پاس یہ تین کا جو ٹولہ ہے، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اچکزئی اور نواز شریف، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، آپ کے دشمن ہیں۔ ایسٹ پاکستان کے اندر صرف ایک شیخ مجیب الرحمان تھا، یہاں پہ بدقسمتی سے دو شیخ مجیب الرحمان پیدا ہو گئے، ایک نواز شریف کی شکل میں اور ایک مولانا فضل الرحمان کی شکل میں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔